تعمیل حکم میں سلمان اعظمی مرحوم کے مرثیے کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. ایک چھوٹی بچی 4 سال کی اپنے باپ سے کیا باتیں کیا کرتی ہو. میری خود کی بیٹی یہاں پر موجود ہے, 4 سال کی ہے. چند مصائب مولا حسین شب عاشور اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں, اور جواباً بیٹی مولا کو صرف یہ کہہ رہی ہے, اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بولے شبیر اے میری نور نظر, تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر, تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر. بول شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر, تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی, تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں, اب تماچے لگائے گا شمرے لئی. سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی, شمر سے تم بچانے شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا. بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی, ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی. زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی, سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی, گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا. لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا, ہائے جب شاہ والا نے رو کر کہا, اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا. بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ, میرا لاشا اٹھانے تو آؤ
نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. مچاؤ شور نہ لوگو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. اور کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے. ارے درے زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے ذرا آرام سے گزرو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. اور یہاں بہت سارے اولاد والے ہیں. اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتا ہوگا. ارے ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا. خدا را شمر کو روکو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. اور یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گا میں تم سے. ارے وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کہ بے شک مارنا درے ابھی بے کس کو نہ مارو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. اور صفے ماتم سے عابد کا یہ اکبر بین آتا ہے اسے بس باپ کے پرسے میں ہی اب چین آتا ہے. صدا ماتم کی نہ روکو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. میں پڑھتا ہوں. چھوڑ دو. پہلی زیارت ہے آپ سب کی ہم سب کی بیبی کے دربار میں. انہیں بھی یاد کیجیے گا جو زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں ہمیشہ زیارات کے لیے بے چین ہیں. جب رضا سر سے چھینی ہو مستورات کی فرمائش ہے.
چل میں بی بی کے دو تین شعر پڑھ کے پھر پڑھ لیتا ہوں. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. یہی زندان شام ہوگا جب میری شہزادی رہائی پا کر چلنے لگی اور شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کچھ وصیتیں کی بی بی نے. ہے شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ارے جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں آ کے شمع جلاؤ گی تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ارے میں سکھاتی ہوں غم کا سلیقہ کیسے بہلاؤ گی دل دکھی کا. ارے جب بھی رونے کی آواز آئے نام لینا تم ابن علی کا. ارے بابا آتے ہیں بی بی بس یہی کہتی جاؤ گی تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ارے جب کبھی قید خانے میں آنا جب کبھی قید خانے میں آنا تو بیردہ بیبیوں کو نہ لانا. ارے تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں اس کی تنہائیاں یوں مٹانا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ارے ہم نے زندان سے پائی رہائی ہم نے زندان سے پائی رہائی. اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی. ارے بات اتنی سی بس یاد رکھنا. ارے میری بچی ہے غم کی ستائی. تم نے بازار میں بھی ستایا اب نہ اس کو ستاؤ گی تم. شام کی اور تو
ایک وعدہ کرو. حضرت اللہ میں حکم کی تعمیل میں 2 سے 3 بند شہزادی کی بارگاہ میں ان کے چچا کے پرسے کے حاضر کرتا ہوں. رے آ گئی شام علم، آ گئی شام علم، لٹ گئے خیل غرم. ارے ریت پر جیتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم، پرسہ دینے کے لیے مشکلنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. ارے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، ہائے نام لے لے کے میرا، ارے نام لے لے کے میرا، جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دے. الوداعی بند سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مصائب بیان فرمائیں گے. قبلہ ہائے ہائے. ارے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، ہائے دیکھے کرتے کا کفن، ارے دیکھے کرتے کا کفن، بچی دفنائی گئی. اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی، تو نہ آیا غازی. بسم اللہ آئے. بسم اللہ. میں مولا حسین کے نام سے توسل سے آغاز کرنا چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے گا. میرا ایک ایمان ہے اور یہ بالکل بجا ہے کہ جب تک حسین نہ لکھیں کوئی حسین کی بیٹی تک آ نہیں سکتا یہاں. میں کہنا چاہوں گا کہ اے آقا حسین، سب سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ کا شکریہ حسین. اے شکریہ بی بی، ہم جیسے گناہگاروں کو اس حرم میں آپ نے اذن عطا فرمایا، ورنہ میرا گناہگار ہاتھ کہاں اس قابل تھا کہ زری کی طرف بڑھ سکے. یہ گناہگار نگاہیں کہاں اس قابل ہیں کہ سکینہ بی بی کے پاک حرم کو دیکھ سکے. یہ قدم کہاں اس قابل ہے کہ اس پاک مقام پر آ سکے. یا آقا عبداللہ الحسین، جب اپنے شہر سے چلے تھے تو بہت سو نے کہا تھا ہمارا سلام بھی پہنچانا. ان سب کا سلام ہمارے ذمے. آپ سب کی جانب سے ایک خالصانہ توسل. دیکھیں یہ وہ لمحات ہیں جو نہیں معلوم زندگی میں پھر کبھی آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. کون پھر دوبارہ حرم میں آ سکے گا؟ کون زری کے سامنے بیٹھ کر مجلس کر سکے گا، ماتم کر سکے گا؟ لہذا جتنا آپ توجہ کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو جوڑ سکتے ہیں حسین سے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ، یا
حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حسین پر یا وجیہان عند اشفع لنا ماشاءاللہ ذریعہ سکینہ کے سامنے یا وجیہان عند اشفع لنا ایک اور بار ظہور امام کے لیے یا وجیہان عند اشفع لنا عند اللہ. جیسے اس حرم میں داخل ہوا تو میر انیس کے چند مصرے دل میں آئے. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین نے جواب دیا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. یا اللہ یہ رخصت حسین کی منزل ہے. بی بی سیدہ نے ایام فاطمیہ میں یہاں آئے ہو. سکینہ فاطمہ کی پوتی ہے, 4 سال کی بطول ہے. اس بی بی پر سلام کے شام آتے آتے جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا تھا. اے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, آپ پر مدینہ میں ہاتھ اٹھایا گیا. آپ کی پوتی پر کوفہ اور شام کے بازاروں میں سکینہ نے اتنے تماچے کھائے کہ رنگ بدل گیا. مولانا تو بی بی فاطمہ نے حکم دیا تھا علامہ مجلسی کو کہ جب بھی کبھی میرے مصائب پڑھنا ہو تو میری رخصت کے مصائب ضرور پڑھنا. تو یہ رخصت کا موقع تھا کہ جب 4 سال کی بچی نے باپ سے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی. جزاک اللہ. صدائیں بلند ہو رہی ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا کرے. حسین کے بچہ کے صدقے میں کسی بچے کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے. مولا آپ ہی کا حکم ہے کہ ہمارے توسل سے دعا مانگو, ورنہ جب مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. اس بی بی کے حرم میں بی بی سے کیا کہے جو 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی تھی. لہذا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا یہ تھی حسین کی رخصت. پھر انشاءاللہ کبھی شہادت بھی پڑھوں گا اگر مولا نے توفیق دی. سب سے آخر میں باپ سے یہ بچی رخصت ہوئی جب حسین مقتل جا رہے تھے. حسین کے ذوالجناح سے لپٹی تھی اور کہتی تھی کہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے اترے, بچی کو گود میں لیا. یہ وہ آخری موقع تھا کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر شمر کے تماچے تھے, عمر سعد کے کوڑے تھے. پھر حسین چلے گئے. اتنی تلواریں پڑی کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا.
वशिमर जालिसन अला सदर शिमर, हुसैन के सीने पर बैठ गया। उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़कर हुसैन को ज़िबा कर दिया। बच्ची खेमे पर मुंतजिर रही, शायद मेरा बाबा आएगा। फिर जुलझला वापस पलटा, बेटी ने देखा जुलझला आया, मेरा बाबा नहीं आया, तो जुलझला से एक सवाल किया, या जवाद व सुकिया अभी हम कुतिल अदशाना, ये बता जब बाबा को ज़िबा किया तो थोड़ा पानी पिलाया था मेरे बाबा को। वहां करबला से इस बच्ची का सफर शुरू हुआ। दामन में आग लगी। एक वाकया है, सुनाना तो बाद में था लेकिन अभी पढ़ देता हूं एक मसलियत के साथ, कि जब कब्र सकीना को खोलना पड़ा था। एक वाकया है आज से 208 साल पहले का, सन 1225 हिजरी में, आज 1443 हिजरी है, 1225 हिजरी का यह वाकया है। और जब उस बीबी की कब्र को खोला गया तो वो जो सैयदजादियां थी जिन्होंने बीबी के लाशे को निकाला, उन्होंने देखा कि कोई कफन नहीं है कि जो दिया गया बच्ची को, एक कुर्ता है और वो भी जला हुआ है। और वो 3 सैयदजादियां धाड़े मार मार कर रोती रहती थी। और जब बाद में औरतों ने पूछा कि बीबियों आप रोती क्यों थी, तो कहा जो बच्ची गोद में लिए बैठे थे वो नील के निशान चेहरे पर। या सकीना सलामुल्लाह अलैहा। हाँ जज़ाकल्लाह, घुट घुट के ना रोना, इसलिए कि जब इमाम के सामने भी मजलिस हो रही थी, मौला ने रावी का शाना हिलाया, रोता क्यों नहीं, उसने रुमाल दिखाया, मैं रो रहा हूं। इमाम ने कहा ऐसे नहीं, वैसे कि जैसे एक मां के सामने जवान बेटे की मौत हो जाए। वाकया ये है। अच्छा साथ में ये भी सुन लेना, अब ये कुछ मजलिस भी है, मसाइब भी है, यहां हर जगह रुकैया बिन्तुल हुसैन लिखा हुआ है। तो बाज दिलों में सवाल आता है कि क्यों रुकैया, क्यों सकीना नहीं लिखा हुआ। इराक वाले, ईरान वाले उसी बीबी को रुकैया कहते हैं जैसे आप सकीना कहते हैं। नाम तो फातिमा था ना। यजीद इतना मलऊन था, हम जाएंगे बीबी बाबू साद देखने के लिए, वो महल देखने के लिए जहां बीबियां खड़ी रही थी। तो जब बीबी की शहादत हो गई थी ना, तो जुमला लिखा है मक्तल में कि यजीद कहता था लक़द मातत बिन्तुम बिन बनातिल हुसैन, लापरवाही से कहता था मुझे नहीं मालूम, हुसैन की बेटियों में से एक बेटी मर गई है, कोई बेटी है जो मर गई है। अब जब शाम में यजीद की हुकूमत वासिल जहन्नम हुआ, फिर बनी उमैया की हुकूमत 132 साल तक जारी रही। उस वक्त तक आते आते पता भी नहीं था कि यहां पर कौन सी कब्र है, क्योंकि जिंदान में आने की इजाजत नहीं थी कि कोई आ सके। जब बनी उमैया की हुकूमत 132 हिजरी में, करबला का वाक़या 61 हिजरी, 132 हिजरी में जब खत्म हुई हुकूमत, तो फिर लोग आहिस्ते आहिस्ते इस मकाम पर आए। आप अंदर जाके ज़ियारत करेंगे ना, ये जिंदान है। आज जो जरी नजर आ रही है, क्योंकि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जरी है, रोजा है, लेकिन आप जिंदान सकीना में जाएंगे, ये याद रख के जाइएगा, इसलिए कि इसी जिंदान में शहादत हुई, यहीं पर मैयत दफनाई गई है। यजीद ने इजाजत नहीं दी कि मैयत बाहर जाए, कहीं कब्रिस्तान बाबे सगीर में दफन हो, कहीं जो बच्ची मर गई है वो यहीं दफनाई जाएगी। जब लोग आए तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये किसकी कब्र है, तो उन्होंने ये सोचा कि हुसैन की बेटियां, उन्हें मालूम भी नहीं थी कि कितनी बेटियां थी और कौन कौन था यहां। उन्होंने कहा कि शायद कोई अली की बेटी होगी, पहले यह ख्याल किया जाता था। और अली की बेटी ज़ैनब तो वापस गई थी, ये तो सब जानते हैं, उम्मे कुलसूम भी वापस गई थी। तो एक अली की बेटी है जिनका नाम है रुकैया, मुस्लिम इब्न अकील की ज़ौजा का, शायद ये वो है। लिहाजा यहां पहले लिखा हुआ था 200 साल पहले तक इसी मकाम पर रुकैया बिनते अली लिखा हुआ था कि ये रुकैया बिनते अली की कब्र है। मालूम नहीं था कि ये रुकैया बिनते हुसैन। फिर एक वाकया ऐसा पेश आया कि समझ में आया कि ना ये अली की बेटी की तो कब्र नहीं हो सकती, ये कोई इतनी छोटी बेटी है जो हुसैन की बेटी होगी। वो वाकया ये पेश आया कि सैयद इब्राहिम दमिश्की, बहुत नजीबुत तरफैन पाकीज़ा सैयद, एक रिवायत में अज्साम जिंदा किताब में भी वाकया मौजूद है, विलायत हुसैन नकवी साहब ने भी एक किताब लिखी है खैरतुन निस्वा, उसमें भी वाकया मौजूद है। मैं मिलाकर पढ़ रहा हूं। किसी किताब में है कि तीनों बेटियों के ख्वाब में बीबी सकीना आई एक एक करके, और आकर यह कहा पहले छोटी बेटी के ख्वाब में कि मेरी कब्र में पानी रिस रहा है अंदर, और कब्र में पानी भर रहा है।
تو تم اپنے باپ سے یہ کہو کہ قبر کو کھولیں اور میری قبر کو پکا کریں اور پھر میرے لاشے کو دفن کریں. تو جب چھوٹی بیٹی نے خواب بیان کیا تو باپ نے کہا اللہ جانے شاید ہمارے گھر میں ہمیشہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوتا رہتا، اس نے ویسے ہی کوئی خواب دیکھا ہو. دوسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا اگلی رات. تیسری بڑی بیٹی نے پھر یہی خواب دیکھا کہ اسے یقین ہو گیا کہ بیوی کی جانب سے کوئی حکم ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود ابراہیم دمشقی نے خواب دیکھا ہی. وہ گیا گورنر کے پاس کہ جو اس وقت ترکی حکومت کی طرف سے یہاں پر تھا، اس سے جا کر کہا میں نے خواب دیکھا اور یہ اتنے پاکیزہ ہستی تھے کہ ان کی بات پر سب نے یقین کیا. یہاں پر پردہ لگا دیا گیا جس طرف زری ہے، اور ابراہیم دمشقی اور کی 3 بیٹیاں اندر گئیں اور قبر کو کھولنا شروع کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 دن میں واقع ہوا، بعض کہتے ہیں 3 دن میں واقع ہوا. اور 3 دن میں جو واقع ہوا تو بی بی کا معجزہ تھا کہ انہیں ابراہیم دمشقی کو نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا. وہ 3 دن تک وہیں اندر بیٹھا رہا. جب قبر کھولی ایک قبر نظر آئی. اچھا قبر ہوتی اس طرح سے کہ ایک پکی قبر اگر ہے تو اس کے اطراف ہوں گے 4 اس طرح، لیکن ایسی کوئی قبر نہیں ہے. کہتے جیسے ہی ہم نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو ہمیں ایک لاشا نظر آ گیا فوراً ہی. ظاہر سوچنے کی بات ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کند آلے سے چھوٹی سی جگہ بنا کر ایک بچی کو دفن کر دیا گیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں سے، کیونکہ قبر بنانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا زندان میں، لہذا اپنی ہتھکڑیوں سے ایک چھوٹی سی قبر اتنی کھود دی کہ ایک بچی اندر دفن ہو سکے. اور اس کے بعد لاشے کو دفن کر دیا. اچھا جب لاشے کو دفن کیا تو آپ جانتے ہیں نا کہ غسالہ غسل دے رہی تھی تو فریاد کرتی بھی باہر آئی تھی اور کہہ رہی تھی اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے، اس کا خوب بڑا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا ہے. لہذا اسی حالت میں پھر بچی کو دفن کیا گیا. ابراہیم دمشقی نے کہا جیسے میں نے تھوڑی سی خاک ہٹائی تو مجھے ایک لاشا نظر آیا، جس سے سمجھ میں آ گیا. ابراہیم دمشقی تو پہلے جانتے تھے، اہل شہر بھی جان گئے کہ یہ علی کی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی جو اتنی چھوٹی ہو، یہ حسین کی کوئی بیٹی ہے. میں واقعہ پڑھتا ہوں. حسین کی بیٹی جب سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے رقیہ نام رہنے دیا، رقیہ بنت علی کے بجائے رقیہ بنت الحسین کر دیا. تو لہٰذا یہ رقیہ بنت الحسین. اور رقیہ کیوں کہتے تھے اس بی بی کو؟ اس لیے کہ شام والوں کو تو پتہ نہیں تھا، تو کہتے رقیہ یعنی رونے والی، رقت سے ہے رونے والی. کہتے تھے کہ رونے والی بچی مر گئی ہے، رونے والی بچی مر گئی ہے، رونے والی بچی مر گئی ہے. تو نام ہے فاطمہ، لقب ہے رقیہ. یہ رقیہ کہتے ہیں، آپ سکینہ کہتے ہیں، قبر وہی ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ آپ کو جگہ جگہ رقیہ لکھا ہوا نظر آئے گا. رقیہ یعنی رونے والی. یا اللہ. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس لاشے کو نکالا تو چہرے پر تماچوں کے نشان، کرتا جلا ہوا، ایک طرف میں لے کر بیٹھ گیا. پھر وہ قبر پکی ہوئی. اس واقعے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اگر چہرے پر تماچے کے نشان تھے تو کبھی کسی کو زخم لگ جائے تو زخم کا نشان ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ نشان باقی کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ اگر زخم لگ جائے اس کے اوپر ہی ایک اور زخم لگے، پھر ایک اور زخم لگے. کہاں ہے اولاد والے؟ سکینہ کو اللہ جانے کتنے تماچے مارے گا کہ وہ نشان رکھ. یا حسین، یا حسین. بس لہذا یہ رقیہ ہے. ایک اور واقعہ جا کے سناتا ہوں، پھر توفیق ہوئی اور پھر مصائب کو اختتام کرتا ہوں. کل شاید انشاءاللہ پھر یہاں آئیں گے، پھر ایک اور مجلس پڑھیں گے، پھر بی بی کے مصائب پڑھیں گے. تو دوسرا واقعہ یہ کہ منڈی بہاؤالدین کے کہا جاتا ہے ایک سید تھے، اور وہ سید عراق مولا حسین کی زیارت پر جب پہنچے، غازی عباس کی زیارت پر گئے تو غازی عباس کی زیارت پر وہ ذاکر بھی تھے. انہیں مولا نے شہرت بھی عطا کی تھی، مقام بھی عطا کیا تھا. تو وہ زری کے سامنے، عباس کی زری کے سامنے، آج سے کئی دہائیوں پہلے کا واقعہ ہے، مولا سے کہتے تھے کہ مولا آپ نے مجھے شہرت عطا کی ہے، عزت سب عطا کی ہے، لیکن کچھ آپ ایسا عطا کریں مجھے یہاں سے جو سوائے آپ کے در سے اور کہیں سے مل نہیں سکتا. تو حرم کے خادم آئے، ان خادموں نے آ کر کہا کہ کیا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے جو زیر زمین اصل قبر عباس ہے؟ تو میں نے کہا مولا میں نے مانگا تھا، آپ نے فوراً عطا کر دیا. تو کچھ لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم اندر پہنچے. اب غازی کی اگر قبر نظر آ رہی ہو تو
تو کہتے اتنی ہیبت آ رہی تھی ہمیں. اے بی بی, آپ کے اذن سے میں آپ کے چچا کا ذکر کرنے لگا ہوں, اس لیے کہ اس واقعے کا تعلق بی بی کی قبر سے. دیکھیں ہر بی بی شام کی قید کے بعد دوبارہ کربلا گئی نا چہلم کرنے, لیکن سکینہ نہیں گئی تھی نا. یہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. عباس فرات پر گئے, خیمے میں واپس نہیں پلٹے. سکینہ زندان میں آئی, یہاں سے واپس نہیں پلٹی. وہاں خادم کہتا ہے کہ وہ جلدی سے ایک شیشی لے کر آیا. اس نے کہا قبر عباس کا پانی ہے, یہ پانی بھر لو. اس ذاکر سے کہا. تو کہتے ہمارے ساتھ ایک سید تھے, ان کے پاس ایک بڑی سی مشق تھی. انہوں نے کہا کیا میں اس میں بھر سکتا ہوں پانی؟ تو دیکھا جتنا پانی بھر کے لے جانا چاہو لے جاؤ, آج قبر عباس پر پانی کی کمی نہیں ہے. کہتے پانی لے کر میں باہر نکلا. وہ سید کہتے ہیں کہ ذاکر کہتے ہیں وہ دوسرا سید باہر نکلا, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اتنا بڑا تبرک لے آئے قبر عباس کا پانی, تو آپ جائیں گے مریضوں کو پلانا, شفا یاب ہوں گے. اس نے کہا نہیں, پانی میں نے وہاں سے اس لیے نہیں لیا. جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام. ماتم کر رہا ہے سکینہ کر کے, یا حسین کہہ کے ماتم کر رہا. وہ قبر عباس کا پانی لے کر آیا چھوٹی بی بی کے بازار پر. عباس کی قبر کا پانی بی بی کی قبر پر بہاتا جاتا تھا. کہتا جاتا تھا ہے میری شہزادی, تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں تیری قبر کا, میں چچا کی قبر کا پانی لے کر آپ کی قبر پر آ گیا ہوں. قبر سکینہ پر پانی بہاتا جاتا تھا. یا عباس, یا عباس کہتے جاتے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. زیارت کا آغاز کریں گے. آپ رو چکے ماشاءاللہ, سلام مرثیے بھی ہو چکے, آپ نے گریہ کر لیا, ہماری بھی ایک مختصر نوکری پوری ہو گئی. اتنا یاد دلا دوں خالی, یہاں سارے زائرین بیٹھے ہیں, اپنے اپنے شہروں سے آئے ہوئے ہیں, تقریباً شاید ہوائی سفر کر کے بائی ایئر آئے ہوں گے, شاید کوئی بائی روڈ بھی آیا ہو. بہرحال آرام سے پہنچے. سکینہ اونٹ سے گر گر کر یہاں تک پہنچی تھی, یاد ہمیں. اگر یہ مصائب میں کیا مبالغہ کرنا, مصائب ہے ہی اتنی شدت کے, اگر یہ نہ دیکھا ہوتا کتاب میں تو نہ پڑھ پاتا یہ. لیکن ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ دھکے دے کر گرائی گئی اونٹ سے. اور جب آخری مرتبہ گری تو ایک نیزہ تھا جس پر حسین کا سر تھا, وہ زمین میں گڑ گیا, آگے نہیں بڑھتا. تو خولی کے ہاتھ میں وہ سر تھا, تو شیمر آیا اور آ کے کہتا یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا, نیزہ نکلتا کیوں نہیں؟ تو بہت کوشش کرتے تھے, نکلتا نہیں تھا وہ. تو وہ آیا سید سجاد کے پاس, اور اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا. پشت سید سجاد لہو لہان ہونا شروع ہوئی. اس نے کہا جب تک تیرا بابا آگے نہ بڑھے گا میں تازیانے مارتا رہوں گا. سجاد نے کہا بابا چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو؟ سر حسین سے آواز آئی, بیٹا سجاد, ریاض القدس کی روایت ہے یہ, بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے, لیکن میں کیا کروں, میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے کسی. جب تک نہ آئے گی سکینہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. بی بی زینب اتری, اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, اور آواز دیتی چلی سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. دیکھا ماشاءاللہ یہ تمام مستورات حجاب میں ہے. یہ اس سکینہ کو لگنے والے تماچوں کا صدقہ ہے, یقین جاننا کہ حجاب باقی رہ گیا. بغیر حجاب کے کبھی گھر سے باہر نہ آنا, سکینہ کا دل دکھے گا. دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے سکینہ, جن کی گود میں سو رہی ہیں.
बीबी ताज्जुब से, अब तक तो जो भी आया तमाचे मारने वाला आया, ये कौन है जिसने मेरी बच्ची पर रहम किया? तो बीबी ने अय्याम फातिमिया भी है, जरा रो लेना नाम ज़हरा पर। कहा आपका शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची पर रहम किया। कि अगर मैं रहम ना करूं तो और कौन रहम करेगा? या अल्लाह। शहजादी ने कहा आपकी आवाज को जानी पहचानी लगती है, मैं कयामत के दिन अपनी मां से कहूंगी कि आपकी शफाअत करे। शहजादी ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया, ज़ैनब को अपनी मां का चेहरा नजर आया। जो माए बहनें तशरीफ फरमा है और सुन रही, उनसे खास तौर पर बहुत से मसाइब एक खातून पर आ जाते हैं, वो किसी को नहीं कहती। हत्ता यह कि शौहर से भी बहुत सी बातें नहीं कह पाती, लेकिन जब बेटी मां के सामने आ जाए, ज़ैनब ने मां का चेहरा देखा था, तड़प कर कहा अम्मा मेरा हुसैन मार दिया गया, अम्मा मेरा अब्बा शाने कटाकर सो गया। अब्बा का बेटी ये इम्तिहान का वक्त है, जा वापस। बस मैं ज़ियारत शुरू करने लगा हूं, सकीना को लिया, वापस आई। बुजुर्ग मोतबर उलमा से सुना मेरा जुमला कि आकर शेमिर से बीबी ने यह कहा कि देख इस बच्ची को मेरे साथ बिठा वरना ये बच्ची फिर गिर जाएगी। तो शेमिर ने कहा, उस लगीन ने, कि अब ये बच्ची नहीं गिर सकती इसलिए कि मैंने इंतजाम कर लिया है। या अल्लाह, या अल्लाह। अजीजों कोई महमिल नहीं थी, कोई हमारी नहीं थी। शेमिर के हाथ में एक रस्सी नजर आ रही, सकीना को लिया, पुश्ते शुतुर से बांध दिया गया। शाम तक बच्ची ऊंट से बंधी हुई आई, रस्सी को खोला गया। ये मेरे भाई अपने चेहरे पर तमाचे जो मार रहे, बीबी अपने चेहरे पर तमाचे मार रही थी जब पुश्ते सकीना लहू लहाल हो चुकी थी। सकीना ने कहा चाचा पानी नहीं चाहिए, चाचा चाचा तो वापस आ जाए, चाचा मुझे शेमिर के तमाचों से बचा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका। इमाम ज़माना को पुरसा देते हुए सबसे ज्यादा मग़मूम इमाम ज़माना है, और फिर ज़ियारत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली साअ। सब मिलके पढ़ दे, वलिया व हाफिदा व काइदा व नासिरा व दलीला व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तमीला। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।
سب سے پہلے ہے اس نے دخول، اور یہ زیارت پڑھی جا رہی ہے آپ سب کی جانب سے، آپ کے والدین کی جانب سے، تمام التماس سے دعا کہنے والوں کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے، جن کے عزیز اقربا گزر چکے، تمام شہداء کی جانب سے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اس حرم کی حفاظت ہو سکے، تمام التماس سے دعا کہنے والوں کی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، قربتاً اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 525 پر بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ، یعنی اللہ کی اجازت سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین کی اجازت سے میں اس حرم میں داخل ہو رہا ہوں۔ وَبِإِذْنِ سَيِّدَةِ رُقَيَّةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَدْخُلُ هَذِهِ الرَّوْضَةَ الْمُبَارَكَةَ وَأَدْعُو اللَّهَ بِفُنُونِ الدَّعَوَاتِ وَأَعْتَرِفُ لِلَّهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَلِلنَّبِيِّ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالطَّاعَةِ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ زیارت حضرت رقیہ یعنی زیارت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا۔ السلام علیکی یا سیدتنا رقیہ، علیک التحیۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکی یا بنت فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکی یا بنت خدیجة الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، اے ولی اللہ کی دختر آپ پر سلام، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، اے سید سجاد کی بہن آپ پر سلام، السلام علیکی یا بنت الحسین الشہید، السلام علیکی ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیکی ایتها الرضیۃ المرضیہ، السلام علیکی ایتها التقیۃ النقیہ، السلام علیکی ایتها الزکیۃ الفاضلہ، السلام علیکی ایتها المظلومۃ البہیہ، صلی اللہ علیکی وعلی روحکی وبدنک، جعل اللہ منزلکی ومأواکی فی الجنت مع آبائک واجدادک الطیبین الطاہرین المعصومین، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين۔ امام حسین اور ان کی دختر شہزادی سکینہ پر ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ زری پر اندر تشریف لے جائیے گا، مستورات وہاں سے، حضرات یہاں سے 2 رکعت نماز ہدیہ بی بی سکینہ کی نیت سے نماز پڑھیے گا۔ ظہر عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ظہر عصر قصر ہوگی یہاں پر، آپ جانتے ہیں ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور آپ اندر وہاں زیارت کریں، زیارت وارثہ پڑھیں اور ہدیہ کریں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو۔ زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیں، ایک سلام ایک درود کے ساتھ جتنا وقت ہے ہمارے پاس، سورہ یاسین پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کریں، اور پھر کچھ دیر بعد آپ یہاں باہر تشریف لے آئیے گا، اندر اناؤنسمنٹ ہو جائے گا، ہم آگے زیارت وداع بی بی سکینہ پڑھیں گے، نہیں کل ہم آئیں گے تو پھر کل پڑھیں گے وداع، آج نہیں پڑھیں گے۔